الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته. آپ تمام حضرات کا تہ دل سے خیر مقدم ہے عقیدہ طحاویہ کے متن کے 14ویں درس میں. اس سے پہلے کہ درس شروع کیا جائے، میں چاہوں گا عزیزم ولید سے کہ وہ آج جو درس پڑھا جانا ہے اس کا متن پڑھ دیں تاکہ اس کے بعد پھر اسی کی روشنی میں درس آگے جاری رکھا جائے. عزیزم ولید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ: وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده عذابه حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. حسبو. یہ انشاءاللہ آج کا درس اسی پر جاری رہے گا، اور کل جو باتیں ہوئی تھیں اس موضوع پر اس کا تتمہ آج ہوگا انشاءاللہ، اور آج اس موضوع کو سمیٹنے کی ہم کوشش کریں گے. یہ ہے رؤوس الاقلام آج کے درس کا، جو آپ کے سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے. سب سے پہلی بات کہ قول المعتزلہ بخلق القرآن والرد علیہ. اس کے بعد اگلا نقطہ ہوگا ہمارا قول ابن کلاب والاشاعرہ بالکلام النفسی والرد علیہ. تیسرا نقطہ جہاں ہم ٹھہریں گے وہ ہے الکلام یطلق علی اللفظ او المعنى او علی مجموعہما توضیح ذلك. آخری نقطہ ہے توضیح القول بأن القرآن لا يشبه قول البشر. اس کے بعد اتصال هذا القول بمسألة دلائل النبوة الإعجاز، القول في لفظ الإعجاز. اس کے بعد ایک نقطہ آگے ہے الإعجاز في القرآن نفسه. اس کے بعد اگلا نقطہ ہے اقوال الناس فی اعجاز القرآن، القول الاول، القول الثانی، القول الثالث، القول الرابع، القول الخامس، القول الاخیر والراجح. یہ آج کے درس کا لب لباب ہے، یہ اس کے رؤوس الاقلام ہے.
اسی کے مطابق انشاءاللہ آج کا درس ہم آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلی چیز، کل کے درس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بتائی گئی تھی کہ القرآن و کلام اللہ، یا اللہ رب العالمین کے کلام کے حوالے سے باطل فرقے یا اہل بدعت کے جو فرقے ہیں ان کے الگ الگ اقوال ہیں، اور ان میں سے کئی قول ذکر کیا گیا تھا، جن میں سے نمایاں طریقے پر یا نمایاں یا بہت قابل ذکر قول معتزلہ کا، اور دوسرا قول ابن کلاب کا اور ان کے موافقین جو اشاعرہ ہیں ان کا قول ہے۔ جہمیہ وغیرہ کا بھی قول ذکر کیا گیا تھا، روافض کا، صوفیہ کا بھی قول ذکر کیا گیا تھا، صوفیہ کا اور فلاسفہ کا بھی قول ذکر کیا گیا تھا، لیکن اس میں جو مشہور اقوال ہیں وہ معتزلہ کا اور اشاعرہ کا ہے۔ تو ان دونوں کے پاس ہم لوگ انشاءاللہ ٹھہریں گے، اس لیے کہ جہمیہ کا جو قول ہے در حقیقت وہ قول نہایت واہیات ہے، اور معتزلہ نے اسی کو اختیار کیا لیکن ذرا سا اس کو سوار کر کے۔ تو معتزلہ کے قول میں جہمیہ کے قول کا بھی رد مضمر ہے۔ معتزلہ قرآن کریم کے بارے میں یا کلام اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے۔ اس پر کل بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج رؤوس الاقلام میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان تمام کی طرف ہمیں انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، اور اس موضوع کو آج انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے۔ کل بتایا گیا تھا کہ خلق قرآن کا جو عقیدہ معتزلہ کے ہاں آیا یا جہم کے ہاں آیا، یہ ان کا جو ایک ان کی جو ایک دلیل ہے جس کو یہ برہان کہتے ہیں، وہاں سے شبہ پیدا ہوا، جسم اور جسم کے ساتھ آراز کا لگنا اور اس کے لیے کسی تیسری قوت کا کار فرما ہونا، اور اس کی وجہ سے جو ان کا شبہ پیدا ہوا، وہاں سے یہ سب چیزیں یہ عقیدہ انہوں نے ایجاد کیا کہ کلام اور ایسی جو دیگر صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، ان صفات کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت نہ کیا جائے، تاکہ جسم کے ساتھ آراز کے حلول کا جو شبہ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور اس پر رد دو طریقے سے کیا گیا تھا، جب کل اس کی بات آئی تھی کہ یہ دلیل آراز اور اجسام کی یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، شریعت کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان کے اپنے خانہ ساز الفاظ ہیں، اور ان کے اپنے اعتبار سے بھی جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ تعریف ان کے اوپر فٹ نہیں آتی، اور اس صورت میں یعنی کلام والی شکل میں وہ اس کا انطباق صحیح طریقے پر نہیں ہوتا، اس لیے ان کے اپنے قول کے اعتبار سے بھی یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ جسم کے ساتھ آراز کا لگنا اور آراز کا اللہ یا ذات کے اندر یا جسم کے اندر حلول، وہ یہاں پر اس لیے باطل ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے کلام کیا، اور اگر اس کو عرض کہتے بھی ہیں نزول کے طور پر ان کی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے، تب بھی یہ جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے اختیار سے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ یہ صفتیں استعمال کی جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے اس کے اندر وہ لوازم باطلہ نہیں آتے جن کی وجہ سے ان لوگوں نے اس چیز کا انکار کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری بات جس سے رد کیا جا سکتا ہے وہ معتزلہ کی اس دلیل کا کہ قرآن کریم نے خود بے شمار جگہوں پر قرآن کو اللہ کا کلام کہا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے صفت کلام ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین گفتگو کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ثابت کیا ہے بلکہ ان کو مؤکدات کے ذریعے سے بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا کل بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہاں مفعول مطلق استعمال کیا گیا ہے، اور جس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ کلمہ یہاں پر اپنے حقیقی مفہوم میں ہے۔ معتزلہ نے اس کی جو توجیہ کی ہے اور اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ کلمہ یہاں اس سے مراد کلام کیا اس مخلوق نے
جس کو اللہ رب العالمین نے درخت کے اندر پیدا کر دیا تھا، اور اس درخت نے گویائی اختیار کی اور وہ درخت بولا اور موسیٰ علیہ السلام نے سنا. تو موسیٰ علیہ السلام کے سماع کو مؤکد کرنے کے لیے یہ تکلیم کا صیغہ لایا گیا ہے. یہ توجیہ انہوں نے کی، جبکہ خود وہ ان کا دل اس چیز کو نہیں مانتا. اچھا، اسی طریقے سے انہوں نے وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کے اندر ایک توجیہ اور کرنے کی کوشش کی کہ کلمہ یا کلامہ کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں زخم لگانے کے لیے بھی آتا ہے. جیسا کہ کل جب کلام کے اشتقاق پر گفتگو کی گئی تھی تو بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر قوت اور شدت اشتقاق کے اعتبار سے ہے. اگر اشتقاق کبیر کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس کلمے کے اندر قوت اور شدت ہے، اور یہ اپنے آپ میں اس چیز کو بتلا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ الفاظ اور اصوات کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. تو جرح کا جو لفظ ہے وہ معنی انہوں نے ایک توجیہ یہ کی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما ای جرحہ بأظافر الحکمت تجریحا، جرحہ بأظافر الحکمت تجریحا، یہ توجیہ کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ناخن سے ان کو زخمی کر دیا، پورے طور پر زخمی کرنا. یعنی کلمہ معنی بولنے کے معنی میں ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ. تو اس قسم کی باری تعویلات معتزلہ نے کی ہیں. اور یہ توجیہ کرنے کی ضرورت ان کو کیوں پڑی؟ اس لیے کہ یہاں پر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. جب مفعول مطلق استعمال کیا گیا ہے تو یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب کسی فعل کا مفعول مطلق استعمال کیا جائے تو وہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں ہوتا ہے، وہاں پر مجازی معنی میں نہیں ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر ایک دلچسپ حکایت نقل کی جاتی ہے کہ قرآن کے جو مشہور پرانے قراء گزرے ہیں ان میں سے ایک قاری کا نام تھا ابو عمرو ابن العلا. ابو عمرو ابن العلا، ان کے پاس ایک معتزلی آیا اور اس نے کہا کہ ابو عمرو، آپ قرآن کی قراءت کو جاننے والے ہیں، میری ایک طلب ہے، میری ایک درخواست ہے، آپ اس کو پوری کر دیجئے. کہا کیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، آپ اس کو لفظ جلالہ کے نصب کے ساتھ پڑھ دیجئے، یعنی وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. سمجھ آ رہی ہے گفتگو؟ ایسا معتزلی نے کیوں کہا؟ تاکہ اللہ رب العالمین کی ذات سے صفت کلام کا انکار کر سکے. اگر ہم کہتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو موسیٰ تو اس میں مقصور ہے، اس کو حالت فاعلی میں ہو یا حالت مفعولی میں ہو، حالت رفع میں ہو یا حالت نصب میں ہو، اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. تو اس پر تو چاہے اس کو فاعل بنائے چاہے مفعول بنائے وہ ویسے ہی رہے گا. لفظ جلالہ کو یعنی اللہ کے لفظ کو اگر نصب کے ساتھ پڑھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ یعنی لفظ جلالہ مفعول ہو جاتا ہے اور کلمہ کا فاعل پھر موسیٰ بن جائیں گے. تو ترجمہ ہو جائے گا وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا، یعنی موسیٰ نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا. تو اب جب یہ معنی ہو جائے گا تو صرف اللہ کو اللہ کہہ دینے سے اس قاری صاحب کے یہاں ان کا مطلب پورا ہو جاتا. اور یہیں سے آپ یہ چیز دیکھیے کہ کس طریقے سے اہل بدعت اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم میں تحریف سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور یہ اہل بدعت کی سرشت میں داخل ہے یہ چیز. ابھی ماضی قریب کے اندر دیابنا کی طرف سے جو محمود الحسن صاحب کے ترجمہ قرآن کے اندر تفسیر کے اندر جو معاملات ہوئے تھے وہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، قرآن نے کہا. اس کے بعد آگے جب کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ان لوگوں نے اپنے ائمہ کی تقلید کو ثابت کرنے کے لیے کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ. اولی الامر کا وہاں پر اضافہ کروا دیا اور اولی الامر سے مراد اپنے ائمہ متبوعین کو لیا. تو اہل بدعت چاہے وہ بدعت چھوٹی ہو بڑی ہو، مفسقہ ہو مکفرہ ہو، اس کی بات الگ ہے، لیکن اہل بدعت کی فطرت میں یہ چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے ودیعت کی ہوئی ہے، گویا ایک بدعت کی پھٹکار ہے ان کے اوپر کہ بدعت والے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اہل بدعت کو توبہ بڑی مشکل سے نصیب ہوتی ہے، توبہ کا دروازہ بھی ان کے اوپر بند ہو جاتا ہے.
معصیت کرنے والے اہل معاصی ان کا اپنی معصیتوں سے توبہ کرنا یہ آسان ہے، لیکن اہل بدعت کا اپنی بدعت سے توبہ کرنا یہ اتنا ہی زیادہ دشوار ہے۔ سلف نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ تو اب یہ اہل بدعت ہیں، دیکھیے کس طریقے سے قرآن کی ایک صریح آیت ہے جس میں مفعول مطلق استعمال کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے صفت کلام نصاً اس سے ثابت ہو رہا ہے، صرف اپنے باطل مسلک کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہاں تک کوشش کر ڈالی کہ قرآن کی آیت کی قرات کو بدل دیا جائے اور وہ قرات اس کی ان کے ذریعے سے پڑھوا دیا جائے جو قرات اصلاً وارد ہی نہیں ہے۔ یہ عبرت کی چیز ہے، اور یہ کوئی طرفہ یا کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ یہ واقعتاً یہ معاملہ پیش آیا ہے، اور اس واقعے کو کتابوں کے اندر باقاعدہ حوالے کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔ ابو عمرو بن العلا یہ ایک بڑے جلیل القدر عالم تھے، اور قرات سبع اور قرات عشرہ کے ماہر تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی اس معتزلی کی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو تمہاری بدعت کو ثابت کرنے کے لیے میں وہ بھی کر گزرتا ہوں، مان لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اہل باطل سے مناظرے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، اور جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہم کر دیتے ہیں۔ یہاں پر تو تمہارے خطرے کی تلوار جو لٹک رہی ہے وہ ٹل جائے گی، لیکن تم کیا کرو گے؟ قرآن کریم کی دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین کا فرمان، اللہ ایک آیت جو آئی ہوئی ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ کلمہ کے اندر جو ضمیر نصب ہے یا مفعول ہے، وہ کلمہ فعل اپنا مفعول لے چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو ربہ آ رہا ہے اس کو ربہ تو کیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ کلمہ آلریڈی اپنا مفعول لے چکا ہے۔ تو کہا کہ وہاں پر کلمہ کا ترجمہ کیسے کرو گے؟ وہاں پر تو کوئی چھیڑ چھاڑ کر نہیں سکتے، وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ وہاں تو کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہو کی ضمیر مفعول پہلے کلمہ لے چکا ہے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو معتزلی فَبُهِتَ الَّذِي کفر جیسے قرآن نے کہا ہے، تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي ابتدع۔ تو جو بدعتی تھا، مولانا عبدالقیوم صاحب رحمانی کا ترجمہ اگر کیا جائے تو زیادہ فصیح ہوگا، لیکن اس کا کہنا ذرا دشوار ہے۔ بہرحال لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، اور سمجھ میں آ گیا اس کو کہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ تحریف کر دینے سے اپنے اس قول کو وہ تقویت نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ ڈھیر ساری جگہوں پر وہ چیز وارد ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کل یہ بات بھی آ گئی تھی کہ معتزلہ نے انا جعلناہ قرآنا عربیہ سے استدلال کیا کہ جعل بمعنی خلقہ آتا ہے، تو جعلناہ قرآنا عربیہ ای خلقناہ قرآنا عربیہ، نعوذ باللہ، جبکہ یہ عربی زبان کے جو قواعد ہیں اور گرامر ہے اس گرامر کے خلاف ہے۔ جو عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب جعلہ دو مفعول چاہتا ہے تو وہ سیرہ کے معنی میں آتا ہے، سیرورت کا مفہوم دیتا ہے، وہ خلقہ کا معنی نہیں دیتا ہے۔ قرآن کے اندر استعمالات بھی اس بات پر دلیل ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیہ ای سیرناہ، قرآن کریم کو ہم نے بنایا عربی زبان میں، تصیر کے معنی میں ہے۔ جہاں خلقہ کے معنی میں آتا ہے وہاں پر جعل ایک مفعول چاہتا ہے، جیسے جعل الظلمات والنور، ظلمات اور نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہاں خلقہ کے معنی میں۔ تو عربی زبان کا جو قاعدہ ہے اس قاعدے کے اعتبار سے یہ چیز درست نہیں ہے جو تعویل معتزلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے معتزلہ کی اور جتنی بھی دلیلیں ہیں وہ تار عنکبوت سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیے کلام کے بارے میں دوسرا جو مذہب ہے مشہور، وہ اشاعرہ کا مذہب ہے، اور اس مذہب کے پاس ہمیں تھوڑا سا ٹھہرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مذہب معتزلہ کے رد میں لوگوں نے ایجاد کیا، اور ابن کلاب نے اس کو ایجاد کیا۔ ابن کلاب یہ اہل حدیث استاذ کا شاگرد تھا، اور اہل حدیث استاذ کا شاگرد ہونے کی وجہ سے اسے معتزلہ کے قول میں جھول نظر آیا۔ معتزلہ کا قول جو خلق قرآن کا تھا اس کو
یقینی طور پر اس کو اس چیز کا علم ہو گیا سلفی علماء کے پاس پڑھنے کی وجہ سے کہ یہ قول ہم اختیار نہیں کر سکتے اور یہ ہمارے عقیدے سے، شریعت سے متصادم ہے۔ اور جو سلف کا قول ہے کہ قرآن یا اللہ کا کلام حروف اور اصوات کا مجموعہ ہے، حروف اور الفاظ کا مجموعہ ہے، اصوات کا مجموعہ ہے، کہا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں تو پھر وہ بات لازم آتی ہے جو معتزلہ کہتے ہیں کہ آراز کا جوڑا جانا لازم آئے گا۔ لہذا اس نے کیا کیا کہ نہ معتزلہ کے قول کو اختیار کیا اور نہ اہل حدیث علماء کے قول کو، جو ان کے اساتذہ تھے اور اس کے استاد تھے، ان کے قول کو اختیار کیا۔ اس نے ایک تیسری راہ درمیان کی نکال لی اور کلام نفسی کا شگوفہ چھوڑ دیا، کلام نفسی کا شگوفہ چھوڑا اور کیا کہا کہ کلام اللہ جو ہے وہ معنی کا نام ہے، الفاظ کا نام نہیں ہے، وہ معنی کا نام ہے، اور پھر اس کی تعبیر جس زبان میں کر دی گئی اس کا نام وہ رکھ دیا گیا۔ اللہ کے کلام کی تعبیر جس زبان میں کر دی گئی، تورات، زبور، انجیل، آپ جانتے ہیں کہ الگ الگ زبانوں کے اندر ہے، کل اس پر گفتگو ہو چکی ہے، تو الگ الگ زبانوں کے اندر جب تعبیر کی گئی تو پھر اسی اعتبار سے اس کا نام رکھا گیا، اور حقیقت میں یہ ایک معنی کا نام ہے، الفاظ کا نام نہیں ہے۔ کلام اللہ کا مطلب معنی۔ اچھا، اور معتزلہ کا جو قول تھا خلق قرآن کا، یہاں یہ بات وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ اشاعرہ نے جب معتزلہ کا رد کرنا چاہا تو کیا اشاعرہ کے رد کرنے سے پہلے علماء سلف نے معتزلہ کے قول پر رد نہیں کیا تھا؟ یا وہ انتظار میں تھے کہ ابن کلاب آئے گا اور پھر وہ معتزلہ پر رد کرے گا؟ سلف کے پاس اس کی سکت نہیں تھی کہ وہ رد کر سکیں؟ بات ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معتزلہ پر رد کا آغاز اہل حدیث علماء نے کیا۔ امام احمد بن حنبل ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، امام دارمی رحمہ اللہ ہیں، اور دیگر اسلاف جن کی کتابیں ہیں اس موضوع پر۔ سب سے پہلے رد کی شروعات ہمارے سلفی علماء نے، اہل حدیث علماء نے کی، لیکن بعد میں پھر یہ معاملہ اشاعرہ نے بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اشاعرہ نے بھی معتزلہ پر رد کرنا شروع کیا۔ اور جب اشاعرہ نے معتزلہ پر رد کرنا شروع کیا تو اہل حدیث علماء کو ان کے اندر یک گونا اپنی موافقت دکھائی تھی۔ یک گونا، ذہن میں رکھیے گا، یک گونا موافقت دکھائی دی، اس لیے کہ معتزلہ کا قول صراحت کے ساتھ وہ ڈگر سے ہٹا ہوا تھا، معتزلہ کا بھی اور جہمیہ کا بھی۔ ان لوگوں کے مقابلے میں نسبتاً ابن کلاب کا قول وہ درمیانہ تھا، اس لیے اور ان لوگوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ جب سے کلام نفسی کا عقیدہ ایجاد کیا اس کے بعد سے معتزلہ پر رد کرنا بہت شد و مد کے ساتھ شروع کیا۔ تو اور اس میں انہوں نے کشادگی سے کام لیا۔ تو اس صورتحال میں اہل حدیثوں کے درمیان اور اشاعرہ کے درمیان یک گونا اتفاق پیدا ہو گیا اس مسئلے کو لے کر کہ خلق قرآن کے موضوع پر دونوں نے اپنی اپنی کاوشیں صرف کی، اور بعد کے ادوار میں اشاعرہ کی طرف سے شد و مد کے ساتھ حملے کیے گئے اور اہل حدیثوں نے ان کی تائید کی، چونکہ اس سے ان کا بھی مقصد پورا ہو رہا تھا۔ یہاں پر اس مرحلے میں اشاعرہ نے اپنے جو مسلک کی بات ہے اس کو وضاحت کے ساتھ پیش نہیں کیا۔ اس چیز کو میں بہت صراحت کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ ان سب چیزوں کا تعلق عقیدے کے بہت دقیق مسائل سے ہے، جن کا ذکر، جن کا اثر آج بھی ہم اپنی صفوں کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اشاعرہ نے جس موقع پر معتزلہ پر رد کا محاذ سنبھالا ہوا تھا، اس موقع پر انہوں نے اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت میں یا اس کی وضاحت میں بہت کھل کر کے کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے اہل حدیث علماء نے بھی بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ مخالفت ان کی نہیں کی، اور جب دیکھا کہ معتزلہ جو ان کا مشترکہ دشمن ہے وہ ان کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں تو وہ لوگ بھی ان کی تائید میں نسبتاً رہے، متفق رہے ان کے ساتھ۔ لیکن جب ابن قشیری کا فتنہ کھڑا ہوا 5ویں صدی ہجری کے اواخر میں،
5वीं सदी हिजरी के अवाखिर में इब्न अल-क़ुशैरी का फितना शुरू हुआ। वहां से अहले हदीसों के और अशायरा के दरमियान भिड़ंत का माहौल पैदा हुआ, और फिर जब अशायरा जो गोल मोल तरीके से अपनी बात रखे हुए थे, जब वो खुले और उनकी हकीकत आश्कार हुई उनकी अपने कलाम की रोशनी में, फिर उसके बाद अहले हदीस उलमा ने भी उन पर रद्द का महाज खोल दिया, और फिर उसके बाद अशायरा और अहले हदीसों के माबैन और अहले सुन्नत यानी अशायरा और अहले सुन्नत के माबैन जो है वो इख्तिलाफात बढ़ने लगे और खुल करके इस पर किताबें लिखी जाने लगी। ये है असल इब्न कुल्लाब और अशायरा उनके मुआफिक हैं कलामुल्लाह के अकीदे के ताल्लुक से। तो ये असल है कलाम नफ्सी का जो कौल इन्होंने ईजाद किया उसके ताल्लुक से। यानी उन्होंने मुअतज़िला के बिलमुकाबिल क्या कहा कि कलामुल्लाह मखलूक नहीं है बल्कि वो गैर मखलूक है, और कलामुल्लाह अपनी हकीकत पर है। बस इतना मामला है कि कलाम हुरूफ और अस्वात के मजमूए का नाम नहीं है बल्कि कलाम माना का नाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ कायम है। ये कौल अशायरा ने ईजाद किया या इब्न कुल्लाब ने ईजाद किया। अब यहां पर एक बहस आती है कि कलाम कहते किसको हैं, कलाम का इतलाक किस पर होता है, कलाम लफ्ज को कहा जाएगा, कलाम माना को कहा जाएगा, जैसा कि यहां पर इब्न कुल्लाब और उनके मुवाफिकीन अशायरा वगैरह जो कह रहे हैं। हकीकत इस सिलसिले में क्या है? कहते हैं कि मुअतज़िला का इस सिलसिले में कौल ये है कि कलाम माना है और लफ्ज पर उसका इतलाक मजाजन है, और उसके बाद कुल्लाब इब्न कुल्लाब का मजहब है जो कहते हैं कि कलाम हकीकत में माना को कहा जाता है और हदीस उसी माने के इखराज को कहा जाता है। हदीस और कलाम में फर्क किया कि कलाम माने का नाम है और हदीस उस माने को बाहर निकालना, यानी उसको एक पैकर देना हुरूफ और अस्वात की शक्ल में, वो हदीस है। तो कलाम गोया उन्होंने माना को कहा, और इन्होंने दलील किससे पकड़ी? जो इब्न कुल्लाब और अशायरा का ये मशहूर कौल है, इन्होंने दलील किससे पकड़ी? इनको कुरान और हदीस की दलील तो मिलनी नहीं थी, इसलिए कि ये सब मुंह शगाफियां कुरान और हदीस के अंदर तो है नहीं। इन्होंने एक नसरानी शायर उमवी दौर का है अख्तल तगलबी, उसका एक शेर उन्होंने दलील के तौर पर पेश किया। जो नसरानी शायर है, असलन वो अहले इस्लाम में से भी नहीं है, और उस शेर को उन्होंने अपने कौल की बुनियाद बनाया। अख्तल तगलबी ने क्या कहा? इन्नल कलाम लफिल फुआदी व इन्नमा जुइलल लिसानु अलल फुआदी दलीला। कहता है कि कलाम तो हकीकत में वो है जो दिल के अंदर मुजमर है, जो दिल के अंदर पोशीदा है, यानी जो माना है। जुबान तो हकीकत में दिल का की दलील है, दिल पर दलील है, दिल के अंदर जो चीज पोशीदा है, मुजमर है, उस पर दलील है। जुबान यानी हुरूफ और अस्वात जो है वो जो असल कलाम है दिल के अंदर, उसके लिए दलील के तौर पर है। यहां से इन्होंने दलील पकड़ी कि कलाम असल में कलाम नफ्सी को कहा जाता है, या कलाम माना का नाम है, लफ्ज का नाम नहीं है। अच्छा, लेकिन ये लफ्ज या ये कौल जो अशायरा ने इख्तियार किया, अब यहां पर आप कल जो बातें पढ़ी गई थी कलामुल्लाह के बारे में गुफ्तगू शुरू करते हुए, कलाम के इश्तिकाक पर जो बातें कही गई थी उसको आप अपने जहन में ताज़ा कीजिए। कलाम का लफ्ज या काफ लाम मीम का इश्तिकाक अपने इश्तिकाक कबीर के एतबार से भी, अपने इश्तिकाक सगीर के एतबार से भी, और हकीमे ज़ुबान अरब अल्लामा इब्न जिन्नी अल खसाइस फिल लुगा जिनकी किताब है, उनका कौल भी कल नकल किया गया था कि किस तरीके से काफ लाम मीम अपने तमाम के तमाम इश्तिकाकात में कुव्वत और शिद्दत पर दलालत करते हैं, और कुव्वत और शिद्दत जुबान के जरिए अदा करने में होती है, ना ये कि दिल के अंदर कोई चीज छुपा कर रखी जाए
اس کے اندر کوئی نہ قوت ہوتی ہے نہ شدت ہوتی ہے، اس کو کلام کیسے کہا جائے گا؟ اشتقاق کے اعتبار سے بھی اس کو کلام کہا جانا کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اچھا، ابن کلاب کے مسلک کو ابو الحسن اشعری اور ماتوریدی نے بھی جو ہے ایڈاپٹ کر لیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کلام اللہ جب ہم کہتے ہیں تو کلام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبارت ہے ایک نفسی صفت سے، یا کلام اللہ یہ عبارت یہ کلام اللہ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے کلام کیا، اور وہی کلام جو ہے اصل ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اس کے بعد جو قرآن کی شکل میں ظاہر ہوا یا توریت اور انجیل کی شکل میں ظاہر ہوا، یہ سب جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ اظہار ہے، اور یہ مخلوق ہے۔ اصل کلام جو ہے وہ قدیم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن اپنے کلام اللہ جب کہا جاتا ہے اس کو، تو وہ اپنے قدیم معنی کے اعتبار سے، یعنی قدیم جو صفت ہے اللہ رب العالمین کی، اس کو کہا جاتا ہے، اور جو قرآن کی شکل میں یا بعد میں جو چیز ظاہر ہوئی، وہ جو ہے وہ صفت جو ہے اللہ رب العالمین کی نہیں ہے۔ کلام اللہ جب اللہ کی صفت مانتے ہیں تو وہ صرف اس معنی کو مانتے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ جہاں تک قرآن کا معاملہ ہے تو قرآن کو اللہ رب العالمین نے قرآن یہ مکتوب شکل میں گویا لوح محفوظ سے جبریل کے دل پر جو ہے آیا، اور پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا یا دیگر رسولوں پر آیا۔ اگر سریانی زبان میں آیا تو اس کا نام دوسرا پڑ گیا، عربی زبان میں آیا تو دوسرا نام ہو گیا، عبرانی زبان میں آیا تو دوسرا نام ہو گیا۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن خود اشاعرہ میں سے ایک مشہور امام گزرے ہیں آمدی، انہوں نے کہا کہ بھئی کلام اللہ کو قدیم کہنا یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے مثال کے طور پر قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کے قول کو یا اس شخص کے قول کو جو اپنی بیوی سے لڑائی کر رہا تھا۔ اس کا شان نزول آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ تو یہاں جو تجادلک فی زوجہا، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کے قول کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کر رہی تھی یا لڑائی کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ یہ اس آیت کے اندر سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر یہ جو صحابیہ تھیں، ان کا جو ان کے شوہر کے ساتھ معاملہ ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چیز آ کر کے وہ کہہ رہی تھیں، یہ کب پیش آیا؟ کیا یہ قدیم زمانے میں پیش آیا جس طریقے سے معتزلہ وہ اشاعرہ کہہ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جدال بعد میں وقوع پذیر ہوا، اور اس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد یہ قول اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ گویا اگر آپ کہتے ہیں کہ کلام اللہ قدیم ہے اور قرآن قدیم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی گئی وہ اسی قدیم کلام سے عبارت ہے جو جبریل کے دل میں ڈالا گیا، تو پھر اس کی کیا توجیہ کی جائے گی؟ تو اس طریقے سے گویا جو ہے فعل ماضی کا جو استعمال کیا گیا یہاں پر، یہ خود ان کے اشاعرہ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، خود ان لوگوں نے اس چیز کو سمجھا کہ یہ قول جو ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ تو اشاعرہ کے اس قول پہ، کلام نفسی والے قول پہ، سب سے پہلے کلام کے اشتقاق سے رد کیا جائے گا کہ وہ دل کے اندر والی چیز کو کلام کہا ہی نہیں جاتا، اس کے اپنے اشتقاق کے اعتبار سے ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو قوت پہ دلالت کرے، جو شدت پہ دلالت کرے۔ کلام کا معاملہ یہ ہے، اور قوت و شدت کب ہوگی؟ جب انسان اپنی زبان سے اس کو ادا کرے گا۔ اسی لیے کلام کے لیے جو دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو دوسرا کلمہ لفظ جو میں نے ابھی کہا، لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو لفظ کا جو معنی ہے، لفظ کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ لفظہ
پھینکنے کے لیے کہا جاتا ہے، قوت کے ساتھ کسی چیز کو پھینکنا۔ اس کا مطلب الفاظ ہوں یا کلام ہو، اس کو کلام تبھی کہا جائے گا جب وہ زبان کے ذریعے سے ادا کیا جائے سامنے والے تک، تبھی اس کو کلام کہا جائے گا۔ تو اشتقاق کے اعتبار سے یہ چیز جو ہے وہ اشاعرہ کے قول پر یہ لفظ ہی اپنے اشتقاق کے اعتبار سے رد کرتا ہے۔ اچھا، اور کلام اللہ جو کہا گیا، اس کے اندر کل بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین کی طرف جو اضافت ہوتی ہے وہ یا تو معانی کی ہوگی یا آیان کی ہوگی۔ آیان کی ہوگی تو وہ تشریف کے لیے ہوگی، اور اگر معانی کی ہوگی تو صفت کی ہوگی۔ تو یہاں پر کلام یہ صفت ہے، اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف بطور صفت کے ہے۔ مخلوق کی اضافت اللہ رب العالمین کی طرف یہاں پر نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ یہ آیان کی اضافت نہیں ہے، یہ معانی کی اضافت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ شبہ جو معتزلہ کو ہوا تھا کہ اس سے تجسیم لازم آئے گی، وہ شبہ بھی ان کا باطل ہے، اس لیے کہ جس دلیل پر انہوں نے بنیاد کھڑی کی ہے وہ دلیل ہی اصلاً درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رد کیا جا سکتا ہے عامری کے قول سے کہ ماضی اور حاضر کے درمیان تفریق کیسے کی جائے گی، اور قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، یہ ان کے کلام قدیم کے عقیدے پر ضرب کاری لگاتی ہے۔ یہاں تک جو بات آئی، اس سے یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اہل بدعت بھی اپنی بات کی تائید کے لیے قرآن کریم کی آیات کو توڑ مروڑ کر اپنے معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اشاعرہ چونکہ ایک زمانے تک انہوں نے معتزلہ پر رد کیا اور اہل حدیثوں نے ان کا ساتھ دیا، اس لیے جتنی تفسیر کی کتابیں لکھی گئیں ان میں اکثر اسی طریقے سے حدیث کی شرح میں جو کتابیں لکھی گئیں اور دیگر فنون میں جو کتابیں لکھی گئیں، وہ اکثر و بیشتر اصول فقہ میں جو کتابیں لکھی گئیں، شروح الحدیث کے اندر جو کتابیں لکھی گئیں، یا پھر تفسیر میں جو کتابیں لکھی گئیں، وہ اکثر و بیشتر اسی قسم کے اہل بدعت علماء کی طرف سے لکھی گئیں، اور تفسیر کے اندر انہوں نے اپنے سارے باطل عقائد و نظریات کو ٹھونس ٹھونس کر بھر دیا، اور اہل حدیث علماء کے جو عقائد تھے وہ، بلکہ بہت سارے اہل حدیث علماء بھی کہیں نہ کہیں غفلت میں ان جگہوں پر متنبہ نہیں ہو سکے، اور بسا اوقات بعض ان کے اقوال ان کی کتابوں میں جگہ پا گئے، جن میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ تو قرآن کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بہت واضح طور پر ہم کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے بارے میں یا کلام اللہ کے بارے میں ہم کیسے کوئی عقیدہ قائم کریں، اور صحیح عقیدہ کیا ہے، اس کا جو ہے خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ عام طور پر ہم لوگ جب اپنی گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن یہ بات کہتا ہے، قرآن فلاں کا رد کرتا ہے، قرآن فلاں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے۔ تو کیا اس طرح کی تعبیر استعمال کرنا شرعی ناحیے سے اس میں کوئی قدغن ہے؟ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے عقدی ناحیے سے؟ ایک سوال یہاں پر آ سکتا ہے، اور اس کو ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، اور بسا اوقات غفلت میں انسان ایسی چیزیں بھی کر جاتا ہے جو عقیدے سے متصادم ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر اس طرح کی تعبیر استعمال کرنا کہ قرآن ایک جگہ اس طریقے سے کہتا ہے، یا قرآن اس چیز سے منع کرتا ہے، یا قرآن اس چیز کا حکم دیتا ہے، یہ تعبیر استعمال کرنا اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو یہ بات کہتا ہے وہ اس بات کو اس لیے نہیں کہتا کہ قرآن کو مخلوق سمجھتا ہے اور قرآن کی طرف اس فعل کی نسبت حقیقی طور پر کرتا ہے، یہ معنی نہیں ہوتا، بلکہ ایک تعبیر کا ایک طریقہ ہے، بولنے کا ایک طریقہ ہے جس میں کہا جاتا ہے۔ ورنہ جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، وہ یہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، تو قرآن کہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے یہ بات کہہ رہا ہے، یہ اصل مقصود ہوتا ہے۔
تو اس لیے اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا، کل یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام دو قسم پر ہے، کلام کونی قدری، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آیا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھلائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یا اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت ذکر کی گئی تھی سورہ لقمان آیت نمبر 27 جو کل بھی پیش کی گئی تھی کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. تو یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں یا یہ دلیلیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کونیہ قدریہ کو بتلا رہی ہیں، اور کلمات کونیہ قدریہ یہ محدود نہیں ہیں. اس چیز کو کل بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتابیں اتری، توریت کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، یا صحف ابراہیم اور موسیٰ کی شکل میں، یا دیگر انبیاء کرام پر جو صحیفے اتارے گئے ان کی شکل